السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے مساجد کی اہمیت اور اس کی عظمت کو، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو جانا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں مسجد کس کو کہتے ہیں، کیا مسجد بن جانے کے بعد یا کوئی زمین مسجد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جانے کے بعد اس کو بیچا یا چھوڑا یا اس کے متبادل کوئی دوسری جگہ کو خریدا جا سکتا ہے، ان سب سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد کی شرعی حیثیت کے بارے میں جانیں گے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بلا شبہ مساجد اللہ کی ملکیت ہیں۔ عربک گرامر کے حساب سے اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو یہاں پر لفظ انا لایا گیا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے، جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں تاکید دے کر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ مساجد صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ پھر اگر آگے بڑھیں اسی آیت میں تو مساجد پر ایک الف اور لام آیا ہے، یہ عربک گرامر کے حساب سے استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ صرف چند مساجد نہیں بلکہ روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں، روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو یا پھر ایک ایسی مسجد جو جہاں سے مسلمان آبادی چلی گئی ہو، وہاں کوئی رہنے والا نہ ہو، مسجد ویران پڑی ہوئی ہو، وہ مسجد بھی، سب مساجد اللہ کی ملکیت ہیں۔ للہ لام ملکیت ہے، ملکیت کے لیے ہے کہ سب اور ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور جگہ جگہ پر احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے یہ بات بیان فرمائی اس آیت کے ذیل میں کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے مسجد کے لیے کوئی زمین دیتا ہے یا عطیہ کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے قبضے میں دیتا ہے۔ ویسے تو زمین کا ہر ذرہ اللہ کا ہے، زمین اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، روئے زمین پر بسنے والی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی ملکیت قرار نہیں دیا سوائے مساجد کے۔ مساجد کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ تمام کی تمام مساجد بلا شبہ اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ان کا مالک ہے۔ اس پر سب علماء کا، سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ مساجد اللہ کی ہیں۔ مساجد کی حد آج اس دور میں بہت ضروری ہو گئی ہے، اس لیے کہ آئے دن مساجد کے سلسلے میں نت نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ مساجد کے سلسلے میں نئے نئے خیالات کے لوگ آ کر دین اور اسلام کے نام پر سمجھوتے کرنے لگتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مساجد کی زمین کے بدلے کوئی اور زمین لی جا سکتی ہے، تو وہ شرعاً درست نہیں ہے، ناقابل قبول ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات کو سمجھیے، بہت ضروری بات ہے۔ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد کی سلسلے میں
ہم بہت غفلت برت رہے ہیں، چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر کسی بھی طرح سے ہم مسجد کو فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر وہاں سے کوئی ڈیولپمنٹ ایریا آ رہا ہے یا روڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ہم اگر وہ انتظامیہ یا کام کرنے والے مساجد کے سلسلے میں بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور خطیر رقم حاصل کر کے مسجد کی زمین کو ہٹا دیتے ہیں، حالانکہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کو اپنی ملکیت قرار دے، اللہ جس کا مالک بن جائے، اس میں بندوں کو کوئی حق نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں بہت اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جو زمین اللہ کے لیے مسجد کے طور پر دے دی گئی وہ تا قیام قیامت اسی کی رہتی ہے۔ مسجد کا تعلق در و دیوار سے نہیں ہے، مسجد کا تعلق مینار اور گنبد سے نہیں ہے، مسجد کا تعلق زمین سے ہے۔ جو زمین ایک مرتبہ مسجد کے لیے بنا دی گئی اور وہ زمین مسجد کے لیے خاص کر دی گئی، قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ایک مجبوری یہ ہے، مسلمان علاقوں کا، مسلم علاقوں کا یہ ماحول ہے کہ ڈیولپمنٹ والے اور وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں زمین کے فروخت کا، اور وہ لوگ شروع میں ایک زمین کا ایک میپ بناتے ہیں اور بنا کر اس میں مسجد کے لیے ایک نشان قائم کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ بھائی یہاں زمین خریدو، یہاں مسجد ہے اور اتنے آپ کے گھر سے اتنے فاصلے پر ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ مکانات کے ساتھ وہ زمین جو مسجد کے لیے خاص کی گئی ہے وہ بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، مسجد کے لیے زمین کا ہونا کافی ہے، اس کے لیے در و دیوار کی ضرورت نہیں، ممبر اور محراب کی ضرورت نہیں، اس کے لیے مینار کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ زمین اگر خاص کر دی جا رہی ہے اس پہ مسجد کا حکم لگ جاتا ہے، وہ مسجد بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں میں غور کریں۔ آج ہماری بے توجہی اور ہماری غفلت کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل سے ہم الجھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، ہماری بے توجہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اغیار اور غیر ہماری مسجدوں پر ناجائز طریقے سے قبضے کر رہے ہیں اور یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں آپ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ مساجد اللہ کی ہیں، اس میں اسلام کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کو اللہ کے گھروں کی حفاظت، اللہ کے گھروں کے تقدس اور اللہ کے گھروں کی پاسداری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، یہی اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مساجد کے ادب اور ان کے احترام اور ان کے وقار کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔